الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا. اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر. جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں. حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، ایک موقع پر کچھ لوگوں نے رحمت عالم نور مجسم حضور پر نور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یوں تو بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے جواباً ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جتنی نعمتیں دی ہیں اس کی تمام نعمتیں ہی اچھی ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے. لیکن تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حسن اخلاق اپنے بندے کو عطا فرمایا ہے، یہ حسن اخلاق بہت بڑی نعمت ہے. اچھے اخلاق کو پروردگار عالم پسند فرماتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ فرمان رسول کا ہمارے بزرگوں کے لیے، ہمارے اسلاف کے لیے اتنا بڑا لحاظ رکھتے تھے کہ فرمان رسول کو عمل میں لانے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے. اور ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے کبھی بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اپنی انا کو فنا کر دیا. معاملات کیسے ہی کڑوے ان کے سامنے کیوں نہ آئے، لیکن پھر بھی اچھے اخلاق سے مقابل کے سامنے پیش آئے اور اپنی انا کو ختم کر دیا، لیکن اخلاق کو نہیں چھوڑا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب گلستہ بوستہ میں ایک حکایت لکھی ہے. لکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی خدمت میں کوئی علمی سوال لے کر آیا اور اس نے اپنا سوال کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جس کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہو کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، آپ نے اپنی حیثیت سے بہترین جواب ارشاد فرمایا. لیکن جب یہ آپ سے سوال کیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے. ان موجود لوگوں میں سے ایک شخص آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ یا علی امیر المومنین، آپ نے بہت بہترین جواب ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس سے بہتر ایک اور جواب ہو سکتا تھا. اس کے اس کہنے پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ذرا بھی غصہ نہ آیا اور نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ اس شخص کو اجازت دی کہ تم وہ جواب بیان کرو جو اس سے بھی بہتر ہے. اس شخص نے وہ جواب کا اظہار کیا. جواب تو وہی تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا، لیکن اس کی دلجوئی کے لیے اس کی ایسی ہمدردی کی کہ کمال محبت کے ساتھ اس کے جواب کی تعریف کی اور کہا کہ واقعی بہت بہترین جواب تم نے دیا ہے. جو جواب میں نے عرض کیا تھا اس سے بھی کہیں یہ بہتر ہے، اور سب سے بڑا عالم اللہ تعالیٰ ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حکایت لکھی تو آپ کا مقصد اس حکایت کو لکھنے کا یہ ہے، آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو دنیا کے بادشاہوں کو، دنیا کے امیروں کو، کہ اگر ان کے درباروں میں اس طرح کی کوئی آواز مجمع کی طرف سے نکل آتی ہے تو وہ بادشاہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور اسے سزا کا حکم فرما دیتے ہیں، اور قطعاً کسی شخص کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ان دنیا کے امیروں کے دل و دماغ میں، ان بادشاہوں کے دل و دماغ میں دنیا موجود ہوتی ہے، غرور بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنے سامنے، اپنی انا کے سامنے کسی اور کو نہیں چاہتے کہ یہ کچھ مجھ سے زیادہ عزت حاصل کر لے یا مجھ سے زیادہ اس کو عظمت نصیب ہو جائے. تو آپ نے اس حکایت کو اسی لیے لکھا ہے کہ وہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جس کے لیے اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. فضیلت میں کوئی کمی باقی نہیں رہ جاتی ہے. اور آپ کا علم بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو عطا کیا گیا کمال کا علم تھا، اور ایسا کوئی مسئلہ، ایسا کوئی سوال جو آپ کے سامنے آیا وہ سائل خالی نہ گیا، اس کا جواب ضرور ارشاد فرمایا گیا اور بہترین جواب دیے گئے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو جواب دیا وہ انتہائی درجے کا اعلیٰ اور بالا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اس شخص کی جو اس نے مجمع میں سے اٹھ کر کہا کہ اس سوال کے اس جواب سے بھی بہتر ایک اور جواب ہو سکتا تھا، اس کو جھڑکا نہیں، اس کو ڈانٹا نہیں، بلکہ اس کی دلجوئی فرمائی،
اس کے ساتھ نہایت کمال محبت کے ساتھ پیش آئے اور اس کے جواب کی تعریف کی۔ یہ تھا آپ کا حسن اخلاق، کتنا اعلیٰ اور بالا اخلاق تھا ان اللہ والوں کا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارے اسلاف کا اور بزرگوں کا حال تھا کہ انہوں نے اپنی انا کو فنا کر دیا لیکن اخلاق کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، قیامت کے دن جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے، ان اعمال میں یہ تمہارا اخلاق والا جو عمل ہے یہ سب سے زیادہ وزن دار ہوگا، سب سے زیادہ بھاری ہوگا جب اس میزان میں یہ اخلاق تولا جائے گا۔ آج ہم ذرا بھی فکر نہیں کرتے، ذرا سوچیں اس بات کے لیے کہ جو ہر وقت بلا وجہ بک بک کرتے رہتے ہیں، گالیاں بکتے رہتے ہیں، اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالتے رہتے ہیں اور انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی، وہ اس بات کا خوف کریں کہ پروردگار عالم ایسے شخص کو بالکل پسند نہیں فرماتا جو ہر وقت بلا وجہ بک بک کرتے رہتے ہیں اور گالیوں کے لفظ نکالتے رہتے ہیں۔ ڈریں اپنے رب سے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اخلاق ایسا عمل ہے کہ اس اخلاق سے انسان کو بلندی نصیب ہوتی ہے، اس کو عظمت نصیب ہوتی ہے، اس کو رفعت ملتی ہے اخلاق کی بنیاد پر۔ آج اصل میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ بھائی اب وہ زمانہ نہیں رہا، بھلائی کا زمانہ نہ رہا، بھلائی کے ساتھ بھلائی اور برائی کے ساتھ برائی ہونی چاہیے، اگر کوئی اینٹ مارے تو اس کا جواب پتھر سے ہمیں دے دینا چاہیے۔ یاد رکھو، یہ آپ کا فیصلہ لائق فیصلہ نہیں ہے۔ آپ اینٹ کے جواب میں بھی آپ صبر کو اپنائیں اور اخلاق کو اپنائیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب صبر کریں گے تو الحمدللہ اس کا رزلٹ یہ ملے گا کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور فائدہ الحمدللہ یہ ہوگا کہ وہی اینٹ مارنے والا شخص اتنا نرم ہو جائے گا اور آپ کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا، اور آپ کے اس صبر سے اور اچھے اخلاق سے اس کی اصلاح ہو جائے گی کہ وہ آئندہ بھی کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ تو یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ اینٹ کا جواب ہمیں پتھر سے دینا چاہیے، یہ مناسب نہیں۔ بھلا سوچئے، اگر آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا اور آپ نے اس سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچا دی جتنی تکلیف آپ کو پہنچی تھی، اور آپ نے جواب میں اس سے زیادہ اسے تکلیف دے دی، تو آپ قیامت کے دن اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، اور ثواب کی تو کوئی امید ہی نہیں، کیونکہ ثواب تو اس وقت آپ مستحق تھے جب آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیتے اور اخلاق اپناتے۔ تو بھلائی کا زمانہ ہر وقت ہے، یہ زمانے سے آپ نہیں ہے بلکہ زمانہ آپ سے ہے۔ آپ اگر بھلے ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو آپ کو یہ زمانہ بھی اچھا اور بھلا نظر آئے گا۔ خود کو سدھاریے، ہر چیز سدھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ زمانے پر الزام نہ لگائیے، ہر وقت زمانہ وہی ہوا کرتا ہے، زمانہ نہیں بدلتا، انسان بدلتا ہے، انسان سے زمانہ ہے، زمانے سے انسان نہیں ہے۔ سنا جاتا ہے کہ ایک شخص، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ذاتی دشمنوں کے لیے بھی انہوں نے کوئی غلط الفاظ استعمال نہ کیے۔ اگر ان کے ذاتی دشمنوں کا بھی ذکر ان کی زبان پر آیا کسی کے سامنے، تو انہوں نے اپنے ذاتی دشمنوں کے لیے بھی کوئی برائی کا ذکر نہ کیا، برا بھلا نہ کہا،
اگر کوئی بات کہی بھی تو ان کے لیے خیر والی بات کہی، اچھی بات کہی، ان کی خوبیوں کا اظہار کیا، اور لوگ اس بات کا تعجب کرتے تھے کہ کمال کا آدمی ہے، ایسا ذاتی دشمن ہے جو اس کی جان کا دشمن ہے، لیکن پھر بھی یہ شخص اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا، اس کی برائی نہیں کرتا، اور یہ ہر وقت جو ہے وہ ذکر خیر ہی میں رہتا ہے، کوئی برائی کا لفظ بھی نہیں نکالتا۔ ایک شخص نے اس طرح کی زندگی گزاری، زندگی کا وقت پورا ہوا اور اس دنیا سے رخصت ہوا۔ انتقال کے بعد ایک شخص نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر اس کو سوال کیا، کیا ہے وہ شخص؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس شخص نے بلبل کی طرح شیریں آواز میں اسے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑا کرم فرمایا، میرے ساتھ بڑا کرم کا فیصلہ فرمایا ہے کہ جب مجھ سے نکیرین نے سوال کیے تو مجھ سے کوئی بھی ایسا سوال نہیں کیا جو میرے لیے سخت ہوتا یا مشکل ہوتا، بڑا آسان سوال تھے، اور نکیرین کی بھی میرے ساتھ بڑی نرمی تھی، تو میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، پیارے اسلامی بھائیوں، انسان کی زندگی میں یہ بالکل سچ ہے کہ ایسے موڑ آتے ہیں خوشی اور غم کے۔ خوشی کے موقع پر تو انسان خوش رہتا ہی ہے، لیکن مزے کی بات تو جب ہے جب کہ غم کے ماحول میں بھی وہ مسکراتا رہے، تکلیف سامنے آئے مگر پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے ان تکلیفوں کو برداشت کر لے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور جب بھی کسی سے بات کرے تو اچھے الفاظوں سے ہی بات کرے، خیر کا ذکر کرے، اور یہ فکر اس کے دل و دماغ میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے کہ اللہ کے حبیب نے جو ہمیں تعلیم دی ہے ہم اس پر عمل کرتے رہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے والے بنیں۔ یقین جانیے اس شخص کی زندگی اس مسافر خانہ دنیا میں بھی بہترین گزرتی ہے، اور جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ زندگی بھی اس کی کامیاب رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔